سید منور حسن مرحوم 2009 میں جماعت اسلامی کے امیر منتخب ہوئے تو فاروق گیلانی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکاری افسر تھے، براہ راست کوئی تعلق سیاست سے نہیں تھا، لیکن بلا کے تجزیہ کار۔ یہی اخبارات پڑھتے، یہی چینل دیکھتے، لیکن اکثر اخبار نویسوں سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ درست نتائج اخذ کرتے، شاید اس لیے بھی کہ ایک سیاستدان کے گھر میں پروان چڑھے تھے۔ اپنی افتاد طبع اور علمی تربیت کے طفیل تعصبات سے اوپر اٹھ گئے تھے۔ ہمیشہ وہ دن یاد رہے گا۔ صبح سویرے ٹیلی فون پر جب انہوں نے کہا جنرل محمد ضیاء الحق کے رخصت ہونے کا وقت آ پہنچا، اس وقت سیاست اور صحافت میں یہ تاثر نہ تھا۔ ضیاء الحق افواج پاکستان کے سربراہ تھے اور 8ویں ترمیم کے اختیارات رکھنے والے صدر بھی۔ آپ کی دلیل کیا ہے؟ سیاسی حرکیات اور معلومات نہیں، ضیاء الحق کی بدلی ہوئی بدن بولی اور تیوروں سے نتیجہ اخذ کیا تھا۔ غیر ضروری اعتماد کے مظاہرے میں کل شب فوجی حکمران نے تکبر کی حدود کو چھو لیا۔ ہاں، یہ اس کا مزاج نہ تھا، وہ تو ایک حلیم الطبع آدمی تھا، کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ چند دن پہلے ضیاء الحق نے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کو برطرف کیا تھا۔ اب وہ یکو تنہا تھے، معزول تو شاید اب بھی نہ کیے جا سکتے، نامقبول یقیناً تھے۔ گنتی کے چند اخبار نویسوں کے سوا جو ان کے دسترخوان سے فیضیاب ہوا کرتے، کوئی ان کا مقدمہ لڑنے والا نہ تھا۔ افغانستان کے طفیل معمول سے کہیں زیادہ سرگرم CIA اس خلا کو بھانپ گئی، جو سویلین وزیر اعظم اور فوجی صدر کے تصادم سے پھوٹا تھا۔ ناراض اور نالاں تو امریکہ بہادر پہلے ہی تھا کہ کابل کے باب میں انکل سام کی ترجیحات قبول کرنے پر وہ آمادہ نہ تھے، جبکہ جنیجو مان گئے تھے۔ اب وہ اور بھی بگڑے۔ اب انہوں نے اس شخص کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا، افغان سرزمین کے ساتھ ساتھ جو کشمیر میں جہاد کے بیج بو چکا تھا۔ ایٹمی پروگرام اور افغانستان میں روسی ہزیمت کے بعد جس کا اعتماد بلندیوں کو چھو رہا تھا، جو پاکستان، ایران اور مستقبل کے آزاد افغانستان پر مشتمل طاقت کا ایک نیا مرکز تشکیل دینے کا خواب دیکھتا تھا۔ بھارت کے ممتاز ترین فوجی مبصر پروین سوامی آج بھی ISI کو دنیا کی سب سے کارگر انٹیلیجنس ایجنسی قرار دیتے ہیں۔ تب تو یقیناً تھی۔ سینئر صدر بش نے ضیاء الحق کے آخری ایام میں امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ایک اجلاس میں ISI کے پر کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ فلپائن سے امریکہ تک دنیا کے ہر اس گوشے میں وہ سرگرم تھے۔ انتہا یہ ہے کہ اسلام آباد کے امریکی سفارت خانے میں واشنگٹن سے موصول ہونے والے بعض پیغامات کا سراغ بھی لگا لیا جاتا۔ جنیجو کی برطرفی نے امریکیوں کو چونکا دیا۔ وہ اس نیک تینت لیکن سادہ لو آدمی کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ جن عوامل نے CIA کو جنرل کے قتل پر آمادہ کیا، ان میں سے شاید ایک یہ بھی تھا کہ محمد خان جنیجو کی برطرفی پر کوئی ہنگامہ نہ اٹھا۔ حامد ناصر چٹھا نے باغ دوڑ کی اور ایک آدھ جلسہ بھی کر ڈالا۔ پابند سلاسل پریس نے دبے دبے الفاظ میں احتجاج بھی کیا، مگر بے نتیجہ۔ اپنے خواب میں شاید ضیاء الحق سچے تھے، شاید مشرقی پاکستان کا قرض اتارنے پر تلے تھے، لیکن عرضی حقائق سے ان کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ فروری 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد مشرقی وسطی اور وسط ایشیا کے دہانے پر ایک آزاد حکمران واشنگٹن کو گوارا نہ تھا۔ ضیاء الحق کے قتل میں فیصلہ کن کردار اسرائیل سے لائی گئی زہریلی گیس کی ڈبیا نے ادا کیا یا آم کی پیٹیوں میں رکھے گئے دھماکہ خیز مواد نے؟ یہ سوالات اہم ہیں، ان سے زیادہ کہیں اہم مگر یہ کہ قاتل کون تھا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ جس نے فائدہ اٹھایا، وہ جس نے لیاقت علی خان پر فائرنگ کا اہتمام کیا تھا۔ ریاست متحدہ آج بھی جو پاکستانی سیاست کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ مٹھی مگر اب اتنی بڑی نہیں رہی۔ اب وہ واحد عالمی طاقت نہیں، چین اس کے مد مقابل کھڑا ہے، اور اس شان سے کھڑا ہے کہ امریکی صدر کو چینی قیادت سے گفتگو کے لیے درخواست کرنا پڑتی ہے۔ خطے میں اس کا سب سے بڑا حلیف بھارت دلدل بنتا جا رہا ہے۔ اس کا پرانا حریف یعنی ماسکو اس دلدل سے دلی کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاریخ کا سبق مگر یہ ہے کہ قومیں جب دلدل میں اتر جاتی ہیں، جب بالا تری کا خبط ان پر سوار ہو جاتا ہے، تو خال ہی بربادی سے وہ بچ پاتی ہیں، اکثر شکست و ریخت کا شکار ہوتی ہیں۔ سید منور حسن والی بات بیچ میں رہ گئی۔ مرحوم فاروق گیلانی نے ان سے کہا نہایت تیزی سے جماعت اسلامی خاکسار تحریک بنتی جا رہی ہے۔ 2008 تک مولانا فضل الرحمان جنرل مشرف کے حلیف تھے۔ منصورہ کو ایک لکو دک بیاباں میں چھوڑ کر فرار ہو گئے، جس میں راہ تلاش کرنا مشکل تھا۔ اپنے مزاج کے برعکس منور حسن مرحوم نے فاروق گیلانی کے دلائل توجہ سے سنے، مگر اتفاق نہ کیا۔ تب سے لے کر اب تک جماعت اسلامی ڈھلوان پر ہے، ایک خاص مکتب فکر سے ہم آہنگی پیدا کرنے کی آرزو میں۔ دلاور مگر یک رخ قاضی حسین احمد پہلے ہی اسے کمزور کر چکے تھے۔ لاہور سے اسلام آباد پہنچ کر اس ملاقات کے رودات فاروق گیلانی نے اس نیاز مند کو سنائی۔ وہ خاموش رہا، اس لیے کہ وہ کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکا تھا۔ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ اتفاق کرنا پڑا۔ ایک جماعت اسلامی ہی کیا، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں زوال آشنا ہیں، عرضی حقائق سے بے خبر اور یکسر لا تعلق، خواب و خیال کی جنتوں کے اسیر لیڈر۔ کب تک یہ تماشا باقی رہے گا؟
کب تک سیاسی پارٹیاں اس بے ثمر پارلیمانی نظام کے ساتھ گشتی چلی جائیں گی؟ ادبار کا جو خاتمہ نہیں کر سکتا۔ نہایت تیزی کے ساتھ سول ادارے جن کے طفیل دھوپ میں رکھی برف کی طرح پگھل رہے ہیں۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔